اس کے نتیجے میں نفرت پیدا ہوگی، اور نفرت حق تعالی شانہ سے علیہ باللہ وہ کفر ہے۔ یہ روگ مطلوب ہے، بس رہے دماغ میں کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ اور اسی کے برعکس دوسری چیز جو ہے محبت ہے اللہ سے، اتنی محبت کسی انسان کو ہو جائے خدا سے کہ وہ اس کی نافرمانی نہ کر سکے، یہ اس سے بھی اعلیٰ کیفیت۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ یہ بات لکھی ہے، اور ابن قیم انسانی نفسیات سمجھنے میں، اور ابن قیم اپنے علم میں اور انسانوں کے ساتھ تجربات میں اور ان چیزوں میں اپنے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی علم میں آگے چلے گئے تھے۔ ابن قیم نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اللہ سے محبت کرنا فرض ہے، اور سب سے اہم فرائض میں سے دل کے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہو۔ تو جب محبت ہوتی ہے تعالیٰ شانہ سے، پھر بھی اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ بچے کو ماں سے محبت ہوتی ہے تو پتہ ہوتا ہے کہ والدہ اس بات پہ ناراض ہو جائیں گی، نہیں کر پاتا۔ بس اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت ہو جانی چاہیے کہ پتہ ہو کہ اگر یہ حرکت کی تو وہاں سے ناراضگی ہو جائے گی، ڈانٹ پڑ جائے گی، پوچھ لیں گے، بس ایسا تعلق اللہ سے۔ تو یہ ایمان کی پہلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوف اور امید دونوں کا تعلق ایسا کہ اللہ کے پاس نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ وہ چاہے تو کسی انسان کو بگاڑ بھی سکتا ہے، وہ چاہے تو کسی انسان کو بنا بھی سکتا ہے۔ یہ نفع اور نقصان کا تعلق اللہ کے متعلق تصور کرنا اور اللہ کے علاوہ کسی کے متعلق نہ سوچ میں آئے نہ ذہن میں آئے، یہ ایمان ہے۔ اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ زبان سے اقرار کر لے، اور دوسرا درجہ اس کا یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ نفع اور نقصان اللہ کے علاوہ کسی کے قبضے میں نہیں ہے۔ اور اس کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان کا حال ایسا بن جائے کہ وہ کسی کو خاطر میں ہی نہ لائے کہ بس ٹھیک ہے، نفع ہے نقصان ہے یہ اللہ کے قبضے میں ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حال تھا کہ، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ اس نے تلوار اٹھائی اور اس نے کہا میں یمنا و منی، کون بچا سکتا ہے آپ کو مجھ سے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ۔ اور اتنی بات سے اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی، تو اللہ کے کہنے میں بھی تو اتنا ہی اثر تھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایمان کس کا ہو سکتا تھا؟ یہی چیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں تھی، اور ان کا حال بن گیا تھا کہ وہ نفع اور نقصان کو اللہ کے علاوہ کسی میں تصور ہی نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ جب آئے حجر اسود کے سامنے تو ان کا ایمان تھا جو جس نے ان سے کہلوایا کہ انی لعالم انک حجر لا تنفع ولا تضر، مجھے پتا ہے حجر اسود ایک پتھر ہے اور نہ اس سے نفع وابستہ ہے نہ نقصان، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بوسہ نہ دیا ہوتا تو عمر رضی اللہ عنہ میں اسے بوسہ نہ دیتا۔ یہ حال ہے کہ کوئی چیز نفع اور نقصان کے قبضے میں نہیں، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اللہ ہی کے قبضے میں یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ اور اسی وجہ سے وہ جو جرأت اور شجاعت کے ان کے واقعات ہیں نا، اور وہ بلا جھجک کوئی بات کرنے کے اور کسی کے سامنے نہ ڈرنے کے، اس کی بنیاد یہ ایمان ہے کہ انہیں پتا تھا کہ ہمارے جیسا آدمی ہے، ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے، اللہ ہی کے قبضے میں ساری کی ساری چیزیں، اور تعالی شانہ جیسا چاہیں ویسا کر سکتے ہیں۔ متعدد واقعات صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بے پناہ واقعات ملتے ہیں، وہ اس ایمان کا نتیجہ تھے کہ حال ایسا ہو گیا تھا، اور جتنا توحید خدا کی وحدانیت کا یہ تصور انسان کے دل میں پختہ ہو جاتا ہے، اتنا اتنا مخلوق سے بے نیاز ہوتا چلا جاتا ہے، پھر پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا، اور اسے راضی رکھنا ہے تاکہ وہ کہتا ہے اللہ کو راضی رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب راضی ہوں گے پھر ساری کی ساری دنیا راضی ہو سکتی ہے، اور اللہ اگر ناراض ہو جائے تو جو چاہے سو کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے بات فرمائی۔ معاذ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی، اور ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے غالباً یہ واحد صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرے ہاتھ کو پکڑ کے فرمایا کہ انی لاحبک یا معاذ، معاذ اللہ کی قسم تجھ سے بڑی محبت ہے۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں چپ ہو گیا، احترام اور ادب کا غلبہ تھا، تو پھر مجھ سے فرمایا دوبارہ، پھر سے بارہ فرمایا کہ معاذ تجھ سے بڑی محبت ہے، اور پھر فرمایا معاذ میں تمہیں ایک چیز بتاؤں، دیکھو جب نماز پڑھا کرو تو آخر پہ نماز کے پہنچ کے
سلام سے پہلے یہ دعا مانگ لیا کرو کہ اللہم اعنی، اللہ میری مدد فرما، علی ذکر کا، میں تجھے یاد کرتا رہوں، وہ شکر کا، اور اللہ تیرا شکر ادا کرتا رہوں، وہ حسن عبادت کا، اللہ جتنی بھی عبادت کروں بہترین طریقے سے، بہت خوبصورت بنا سنوار کے تیری عبادت کروں، اور میں معاذ کے پڑھتے رہا کرو۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت تعلق تھا۔ معاذ کہتے ہیں، یہ خیال کرنا چاہیے، لوگ بچوں کا نام رکھ لیتے ہیں نا معاذ، تو یہ میم پر پیش ہے، معاذ نام ہے، معاذ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، معاذ کہنا بچے کو جائز نہیں ہے، معاذ کہنا چاہیے، میم پہ پیش ہے، ورنہ ایک اس پہ زبر آ جائے گی تو مطلب کچھ سے کچھ بن جاتا ہے۔ معاذ کا مطلب لغت والے لکھتے ہیں مجازی طور پہ وہ جو پناہ حاصل کرتا ہے، وہ جو کسی کی پناہ میں چلا جاتا ہے یا جسے پناہ دی گئی، ایسے معنی، اور معاذ جو پناہ دیتا ہے، تو پناہ دینے والی تو اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کون پناہ دے سکتا ہے؟ تو یہ ایک ذرا سے اس سے تلفظ سے فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اس سے معاذ رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے کہا کہ اسمع یا غلام، لڑکے میری بات سن۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا میں حاضر ہوں۔ تو پھر دوبارہ فرمایا، پھر تیسری مرتبہ فرمایا، تو میں نے کہا لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں، پورے غور سے سن رہا ہوں، آپ ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا معاذ پوری دنیا مل جائے اس بات پر کہ تجھے نفع دیں گے، نہیں ينفعوک، بالکل کوئی نفع نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اور پھر فرمایا معاذ اچھی طرح یہ بات یاد رکھ، پوری دنیا مل کے زور یہ لگا لے کہ تیرا نقصان کچھ کر دیں، لا یضروک، کوئی نقصان نہیں تیرا ہو سکتا سوائے اس کے جو اللہ ہی کو منظور ہو، بس وہ ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ توحید ہے خدا کی کہ نفع اور نقصان، یہ تصور انسان کے ذہن میں بھی نہ آئے کہ یہ میرے نقصان کر سکتا ہے، یہ مجھے نفع دے سکتا ہے، بس اتنی بات ہے۔ اور یہ اس کی عجیب تشریح کی ہے صوفیہ میں سے فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، پاکستان میں اپنے وقت کے بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے تھے، سلسلہ چشتیہ کے اپنی صدی کے مجدد تھے، وہ بہت بڑی شاخیں ان سے آگے چلی سلسلہ چشتیہ کی، ایک صابریہ چشتی صابری جو کہلاتے ہیں اور ایک نظامیہ چشتی نظامی جو کہلاتے ہیں، یہ دونوں شاخیں حضرت سے ہی چلی تھی، حضرت نظام الدین اولیاء اور صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ دونوں انہی کے خلفاء میں سے تھے۔ تو انہوں نے، ان کے پاس وہ کوئی بادشاہوں سے تعلق نہیں، سرکار سے، دربار سے کوئی تعلق رکھا نہیں تھا، مگر ان کے پاس کچھ لوگ ایسے آ گئے جن کی سفارش کرنا ضروری تھی اور وہ انکار فرما نہیں سکے ان سے، تو انہوں نے بلبن کو ایک خط لکھا، یہ خط ہے دیکھیے، یہ توحید ہے۔ انہوں نے لکھا بلبن کو کہ یہ لوگ میرے پاس آئے ہیں، ان کو بادشاہ سلامت آپ سے کچھ کام ہے، تو انہوں نے مجھے اپنی ضرورت بیان کی، تو سب سے پہلے تو میں نے ان کا معاملہ اللہ کے سامنے پیش کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا، اور اس کے بعد اب آپ کو ان کی طرف بھیج رہا ہوں، اگر آپ ان کا کام کر دیں تو کرنے والا تو در حقیقت اللہ ہی ہے، آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ نہ کریں تو نہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور آپ معذور ہیں، آپ کا کوئی قصور نہیں اس میں، والسلام، اور اپنا نام لکھیے۔ یہ خدا کی توحید ہے کہ کوئی نفع اور نقصان کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں، وہ چاہتا ہے تو کام ہوتے ہیں، وہ نہیں چاہتا تو نہیں ہوتے، وہی اپنے نیک بندوں کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ اس کے لیے دعا کرو، لوگ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر وہ کام ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بزرگوں کی دعا سے کام ہو گیا، ہوتا واقعی ایسے ہے، مگر ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بزرگ کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ میرے بندے کے اس کام کے لیے دعا کر، تو اللہ اس کی عزت کو بڑھانے کی خاطر، اس کے مقام اور رتبے کو ظاہر کرنے کی خاطر لوگوں کو یہ دکھا دیتا ہے کہ دیکھو اس کی دعا ہم نے تمہارے بارے میں سن لی ہے۔ وہ دعا نہ بھی ہوتی تو بھی حق تعالیٰ شان کام کر دیتے، محتاج تو نہیں کہ کسی کی دعا کے لیے، اعوذ باللہ۔ تو یہ خدا کے ساتھ توحید ہے، مگر یہ حال بن جائے اور دل میں ذرہ برابر کسی کے متعلق یہ خیال نہ رہے کہ اس سے نفع اور نقصان میرا وابستہ ہے، بس پھر جا کے ایمان کامل ہوتا ہے۔ خدا کی توحید ایسی عجیب چیز ہے کہ یہ آدمی سوچے تو ابھی تو پہلے ہی عقیدہ درست نہیں ہوتا، موت تک سوچتا ہی رہتا ہے کہ فلاں ناراض نہ ہو جائے، فلاں راضی رہے، فلاں خوش رہے، فلاں کیسے، فلاں کیسے۔ سیدھی سادی بات ہے کہ اللہ راضی رہے اور اللہ تعالی بس نفع اور نقصان سب چیزیں اس کے قبضے۔
اتنی ہی چیزیں اس ضمن میں جو آپ سے عرض کی جا سکتی ہیں، مگر پھر بات طویل ہو جاتی ہے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ آخری زمانے میں جو امیر المومنین تھے اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدا کی توحید مزاج بن گئی تھی ان کا، اور ان کے مریدوں میں بھی اتنی توحید غالب رہی، ان کے سارے سلسلے میں خدا کی توحید اتنی غالب رہی، اور اب تک ہے اللہ کی اتنی توحید ان کے سلسلے میں۔ حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے اور ہندوستان میں، اور ان کے پیٹ میں تکلیف تھی، درد تھا بہت شدید اور علاج ہو نہیں رہا تھا کہیں، تو ان کے ایک بھتیجے نے لکھا کہ چچا آپ میرے پاس آ جائیے، ہمارے گاؤں میں جو حکیم صاحب ہیں وہ بہت اچھا علاج کرتے ہیں اور اس کو دکھاتے ہیں۔ تو چچا ان کے چلے گئے، جب پہنچے تو حکیم صاحب کے پاس سے لے گئے، تو حکیم صاحب نے مغرب کی نماز کے بعد آ کے دیکھا، انہوں نے قریب کی مسجد میں نماز پڑھی اور چلے گئے مطلب سے، تو انہوں نے کہا میں 2 رکعتیں پڑھ لوں اور پھر اس کے بعد آ کے دیکھتا ہوں، اور حکیم صاحب نے وہیں دوسرے مقام پہ 2 رکعتیں پڑھنی شروع کی اور بغداد کی طرف منہ کر دیا، کیونکہ لوگوں کا نظریہ یہ بھی ہے نا، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ نفع اور نقصان کے مالک ہیں، بہت پہلے تو تھا، اب تو بہت کم رہ گیا، تعلیم آ گئی اور لوگوں کو کچھ شعور آ گیا، وگرنہ لوگ جو سمجھتے تھے مستقل تو وہ اٹھ کے چل پڑے۔ تو بھتیجے نے کہا کہ چچا آپ کیوں چل پڑے؟ تو انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا، بس تیزی سے نکل گئے۔ تو اس نے کہا کہ چچا ہوا کیا ہے، کچھ تو بتائیں، آخر پھر آپ کو رات کو درد ہو، تکلیف ہو پیٹ میں، تو پھر آپ پریشان ہوں گے، خود بھی ہمیں بھی پریشانی اٹھانا پڑے گی۔ کہنے لگے تم نے دیکھا نہیں اس نے کیا کیا؟ بغداد کی طرف منہ کر کے اور 2 رکعتیں شروع کر دی۔ ان کا چچا وہ کچھ بھی کرے اس کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ جو بھی عبادت کرتا ہے آپ کی دوائی لینے سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے تو اس سے دوائی لینی ہے نا۔ یہ خدا کی توحید ہے جو حال بن گئی تھی ان اللہ کے بندوں کا۔ انہوں نے کہا میرے بھتیجے میں روز رات کو جب تہجد پڑھ لیتا ہوں تو پھر ذکر پڑھتا ہوں اور اللہ سے کہتا ہوں کہ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مِن يَفْجُرُكَ، اللہ جو تیری نافرمانی کرے میں نے اسے چھوڑ دیا اور بیزار ہوا، آج رات جب پڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ اگر یہ کہہ دیں کہ وہ میری نافرمانی ہو رہی تھی، شرک کی ایک حرکت، تو پھر بھی بیٹھا رہا، میں اللہ کو کیا جواب، خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ میرے سامنے شرک ہوتا رہا، ایسی چیزیں ہوتی رہی اور میں پھر بھی بیٹھا رہا۔ یہ توحید، اتنی خدا کی توحید وحدانیت ان لوگوں کے مزاج میں تھی، اور یہ صحیح ایمان کا تقاضا تھا جو ان لوگوں میں ہونا چاہیے تھا۔ اسی توحید پر پتھر پڑتے ہیں، اسی توحید پہ مخالفت ہوتی ہے لوگوں کی، ایسے لوگ اللہ کے نیک بنتے تھے۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلفاء میں ایک بزرگ تھے، جیل ہو گئی تھی، انگریزوں نے جیل میں ڈال دیا تھا، وہ جب چھوٹے اور ہندوستان واپس آئے تو وہ خود اپنے زمانے کے شیخ تھے اور اللہ نے بڑا مرتبہ ان کا بلند کیا تھا، اور وہ لوگ ان سے دور دور سے ملنے آتے تھے کہ انگریزوں کی قید میں رہے یا سکھوں کی قید میں رہے، ایسے ایسے۔ ان کی چھوٹی بیٹی تھی سکینہ، اس کا نام تھا، یا سکینہ، تو انہوں نے وہ رونے لگی تو انہوں نے کہا اس میری بیٹی کو باہر بھیج دو، یہ کیوں رو رہی ہے؟ تو ان کے بیٹے تھے احمد، وہ اٹھا کر لائے اور سکینہ کو دیا، اب وہ اسے کھلانے لگے، وہ بچی چپ ہو گئی، پھر بیٹھے پھر بیٹی وہ رونے لگے، پھر کھڑے ہوں پھر وہ چپ ہو جائے، تو انہوں نے اس سکینہ کو اس کے بھائی احمد کو دیا اور فرمایا کہ احمد دیکھو اسے بار بار مناتا ہوں پھر روٹ جاتی ہے، پھر مناتا ہوں پھر روٹ جاتی ہے، اور کون اس ٹوٹنے اور منانے کے چکر میں پڑے گی؟ ہم نے تو ایک کو منا لیا اور جس نے انہیں منا لیا اس نے سب کو منا لیا۔ تو بیٹے اور سب مرید سب بھی بات سن رہے تھے، اور اس کے بعد وہ لیٹ کے چادر اوڑھ لی اور تھوڑی دیر بعد لوگوں نے ہلایا تو وہ جس کو منا چکے تھے اس کے پاس پہنچ چکے۔ یہ حال تھا اللہ کی توحید کا۔ خدا کی توحید ایسی چیز ہے کہ انسان کے دل میں جب تک سارے بت نہ ٹوٹ جائیں، اور وہ چاہے انسانوں کیوں چاہے کسی کے بھی، احترام عزت اپنے مقام پہ ہے، مگر کسی کے متعلق یہ سمجھنا کہ یہ نفع اور نقصان اس کے قبضے میں ہے، یہ ایمان پر زد اس کی جا کے پڑتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ پھر صحیح بات نہیں کر سکتا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں سے نقصان ہو جائے گا، میرا کچھ ہو سکتا ہے، تو پھر بندہ جھجکتا ہے اس سے کوئی صحیح بات کہتے ہوئے بھی۔ پھر پتا چلتا ہے کہ یہاں سے نفع ہے تو آدمی اس کی خوشامد میں پڑ جاتا ہے کہ کسی طرح یہ نفع اس سے قابو میں کر لیا جائے، اور یہ اخلاقی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، خوشامد کی، جھوٹ بولنے کی، یہ سب چیزیں
کیوں؟ وجہ اس کی یہ بن گئی کہ خدا کی توحید غالب نہیں تھی، خدا پر ایمان مضبوط نہیں تھا۔ دیکھا آپ نے کہاں جا کے اس کا کھلا ملا کہ اللہ پہ ایمان نہ ہونے کا نقصان اخلاقیات میں آ گیا، تو خوشامد جیسی بری چیز آ گئی، اور الیاذ باللہ جھوٹ جیسی بری چیز آ گئی۔ یہ خدا کی توحید کا ایک پہلو ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ دو پہلو ہیں اس کے، ایک اللہ کی توحید کا وہ پہلو جس میں نفع اور نقصان ہے، دوسرے خدا کی توحید کا دوسرا پہلو ہے، تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم آپ سے عرض کریں گے۔ آپ ہوتا ہے مثلا میں کام کرتا ہوں یہاں پر، میرے اوپر کوئی ہے سپروائزر ہے جو بھی کہا، احترام ان کا رہے، ادب ان کا رہے انسانیت سے، مگر دل میں بار بار یہ تقاضا ہوتا رہے، دل میں بار بار سوچتا رہے کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی قبضے میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے نا، اسے کثرت سے پڑھنا، اس کے معانی پہ غور کرتے رہنا انسان کو غیر کی غلامی سے نکال دے۔ یہ طریقہ ہے یہ ایک سجدہ سے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نشان۔ ایک جگہ جھک جائے نا آدمی، پھر کہیں نہیں جھکا۔ کل ایک صاحب سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے، کل آپ نے کہا الہام کے بارے میں کہ شیطان بھی کبھی کبھی بندے کے دل میں الہام کر دیتا، وہ پتا کیسے چلے کہ یہ شیطان اللہ کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے؟ اس کی اصل تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور شیطان اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتا ہے باتیں۔ تو پہلے تو یہ دیکھ لے کہ دوستی کس کے ساتھ، اور اس کے بعد دوسری چیز یہ کہ جو الہام بھی، جو دل میں آنے والی بات کتاب و سنت کے خلاف ہے، اجتہاد جو قائل متقدمین نے کیا ہے اس کے خلاف ہے، وہ شیطان ہے۔ کثرتی اور معیار شریعت ہے، آسان۔ انہوں نے خود کیوں نہیں پوچھا؟ وہ کل مغرب نماز کا وقت ہو جاتا ہے، عشاء سے بات کرنے کے۔ یہ لوگ جو اسلام کے باہر ہوتے ہیں، تو جو اسلام مطلب قبول کرنا چاہے مثلاً، ان کے لیے جو آپ نے آ کے آواز کر رہے تھے کہ عقیدے کا جو تعلق عقل سے نہیں ہے، لیکن یہ لوگ جو اسلام کے باہر ہوتے ہیں، یہ لوگ اسلام کی طرف آئیں اور اسلام جو ہے قبول کریں، تو یہ جو ان کا سفر ہوگا یہ عقل سے اس کا تعلق ہوگا نا؟ عقل سے ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہ انہیں سمجھانا چاہیے، عقلی دلائل بھی دینے چاہیے اسلام میں ہے، مگر ہمارے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے۔ ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی عقل کو بنیاد بنا کے عقیدے کو ثابت کرنا چاہے، یہ بات صحیح ہے کہ اپنی عقل کو عقل کل سمجھے، یہ بات غلط ہے۔ باقی یہ کہ اسلام میں عقلی دلائل بھی ہیں، سمجھانے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی توحید سے عقلی دلائل قائم کیے کہ تم اس کائنات پر غور و فکر کرو، تم فلاں چیز کو دیکھو، فلاں چیز کو دیکھو، بادلوں کو دیکھو کیسے برستے ہیں، انتم انزلتموہ من المزن، پانی جو تم پیتے ہو یہ بادلوں سے تم نازل کرتے ہو، ہم نحن المنزلون، ہم نازل کرنے والے۔ لو نشاء لجعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا کر دیں، کیوں نہیں تم لوگ سمجھتے؟ متعدد عقلی دلائل۔ لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد میں ایسا کوئی شرعی حکم آئے سامنے، تو اس معاملے میں عقل کو نیچے رکھنا چاہیے، عقل کو شریعت کے تابع رکھنا چاہیے، عقل کو شریعت کے تابع رکھنا چاہیے۔ کوئی چیز صحیح احادیث میں آ گئی، کوئی چیز قرآن پاک میں آ گئی اور سب چیزیں انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، تو تقاضا یہ ہے کہ اس پہ عمل ضرور کرے کہ اللہ کا حکم ہے، میری عقل میں آتی ہے نہیں آتی بات کی بات۔ اور جب اتنی تسلیم اور اتنی زندگی آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی عقل بھی اتنی دے دیتے ہیں تو سمجھ میں بھی آنے لگتی ہے کہ یہ کیا ہے۔ کیونکہ جو شخص بھی اس ظاہری علوم پہ عمل کرتا رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس سے ایسے علوم عطا فرمانا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کتابوں کے اور کاغذوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ مسلم ہیں، اگر ان کے پاس میسج، ان کو مسلمانوں سے میسج نہیں ملا تو وہ پھر بھی ریسپانسبل ہوتے ہیں وہ اسلام کے بارے میں معلوم کرنے کا؟ اگر غیر مسلم کو
اسلام کا پیغام نہیں پہنچا یا پہنچا بھی تو اس کی اپنی زبان میں نہیں پہنچا تو امید ہے قیامت میں مواخذہ نہیں ہوگی، پکڑ نہیں ہوگی، سوائے دو چیزوں کے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا تو اس کو جاننا، یہ پیغام تو منحصر نہیں ہے، بس وہ اتنا تو قائل ہو کہ اس کائنات کو اسی نے پیدا کیا، خود بخود نہیں ہوگی. یہ بات تو کامن سینس کی ہے، اس کے ذہن میں ہونی چاہیے. ایک اور دوسرے جو حقوق العباد ہیں ان کی قیامت میں پوچھ ہوگی. باقی اللہ تعالیٰ کے اپنے حقوق یا وہ چیزیں جو انبیاء علیہ السلام کی پیغام کی ضرورت تھی جن کے لیے، ان کے بارے میں اس سے مواخذہ نہیں. اور اس سے سب کا اتفاق ہے کہ اسے عذاب نہیں ہوگا، باقی وہ جنت میں جائے گا یا مٹی میں ملا دیا جائے گا یا اٹھایا ہی نہیں جائے گا. یہ الگ آ رہا ہے مگر سب کہتے ہیں عذاب نہیں ہوگا کم سے کم. ایک آدمی ہوتا ہے جو پہلے سرے سے ہی اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے نعوذ باللہ، اور ایک کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تو ہے لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے. ان دونوں میں گناہگار کون زیادہ ہے؟ ٹی بی اور کینسر دونوں میں کون سا مرض زیادہ؟ یہی حال ہے، ایک شرک کر رہا ہے ایک کفر کر رہا ہے، دونوں ہی ہیں. جی دونوں ہی گناہگار ہیں. جی لیاذ باللہ. اصل تو ایمان ہے وہ ان میں سے کسی کے پاس بھی نہیں. جی لیکن اس سے پوچھ رہا ہوں کہ اکثر کہتے ہیں کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، تو ایک تو اس میں کفر ہوا اور ایک شرک ہوا، تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دونوں میں گناہ دونوں برابر کے. شرک کو اللہ تعالیٰ نے ظلم عظیم فرمایا کہ ان شرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ شرک سب سے بڑا گناہ. اصل میں جو آدمی کفر کرتا ہے نا یا شرک کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذاتی دشمنی مول لے لیتا ہے. خدا کی ذاتی دشمنی اس سے شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اس کی غیرت کے منافی یہ کام کرتا ہے. آپ دیکھیے اس کی مثال، بیوی کیسی جھگڑالو اور کیسے ہی گھر میں شور مچے، شور برداشت کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، گالم گلوچ، کبھی کبھی وقتی طور پہ علیحدگی کی نوبت آ جاتی ہے کچھ. مگر کسی دن شبہ بھی ہو جائے شوہر کو کہ اس کا تعلق میرے علاوہ کسی اور سے، تو بس وہ بربادی کے لیے یہ شبہ بھی کافی ہو جائے، کیونکہ اس کی ذاتی طور پہ جو حقوق تھے نا شوہر کے، وہ حقوق کہیں اور چلے گئے یا کہیں اور لے جانے کی کوشش کی جائے. بالکل اسی طرح جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو انسان کے نفع نقصان ہر چیز کی کفالت کرتا ہے، تو یہ تو اس کی ذات کے ساتھ ایسی بات ہے. اس لیے پھر سے بھی ذاتی عداوت شروع ہو جاتی ہے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے یہ لکھا، کافر کے ساتھ خدا کی ذاتی دشمنی شروع ہو. یہ تو پھر اس کی غیرت کو چیلنج کرنا ہے. یہ اکثر جو چائنیز جس طرح وہاں پہ براٹ اپ ہوتا ہے ان کو تو ریلیجن کی کوئی نالج نہیں ہوتی، تو ان کے بارے میں کیا ہے، مطلب کہ ان کو چاہیے کہ معلوم کرے کوئی ریسپانسبلٹی ہے یا ہم پہ کوئی ریسپانسبلٹی ہے کہ ان تک میسج پہنچائے؟ دیکھیے اگر ان کی زبان میں پیغام انہیں ملے گا تب تو وہ اللہ کے یہاں رسپانسبل ہوں گے، نہیں ملے گا تو بھی نہیں ہوں گے. باقی رہے گی ہماری ذمہ داری. تو مسلمان کی ذمہ داری تو ہے، یہ بات تو ہے کہ اسے چاہیے جس حد تک ہو سکے دین کا کام کرے، لیکن یہ اس طرح کہنا کہ مسلمان کے ذمہ فرض ہے جا کے انہیں بتانا، یہ بات نہیں، ایسے نہیں. اگر فرض ہو اس اعتبار سے تو پھر تو ساری امت گناہگار قرار پاتی. اب بتا رہے تھے فرض کفایہ بتا رہے تھے. جی ہاں، تبلیغ، نفس تبلیغ فرض عین ہے اور یہ جو طریقے ہیں وہ فرض کفایہ کے درجے. نفس تبلیغ یعنی کسی کو برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم کرنا فرض عین ہے ہر آدمی کے لیے، اور آدمی کرتا بھی ہے. مثلا آپ سے کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، آپ کسی بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹے جھوٹ نہ بولو، یہ بھی ایک تبلیغ ہے، تو وہ فرض تو پورا ہوتا ہے.
کرتے ہیں. میں حدیث پڑھ رہا تھا کہ کسی کا ایمان جب تک مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ سے زیادہ چاہے. یہ صحیح حدیث ہے؟ بالکل صحیح حدیث. تو اس جگہ تک کیسے پہنچتا ہے انسان کہ جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو؟ اس کا پہلا درجہ تو یہ ہے کہ عقلی طور پہ کبھی ایسے ہو جائے کہ فرض واجب احکامات میں شریعت کے اور والدین کے حکم میں آپس میں ٹکراؤ پیدا ہو تو جو فرض اور واجب اللہ نے کیا اسے ترجیح دینی چاہیے. عقلاً تو یوں ہوتا ہے اور یہیں سے ابتدا ہوتی ہے. جب اس سے عمل کرتا رہتا ہے تو پھر طبعی طور پر بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے, پھر تباہ بھی آ جاتی ہے چیز. کبھی دعا کرتے ہیں. جی ضرور. دس محرم کی فضیلت تو حدیث میں آئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن نجات دی گئی تھی, اور اسی طرح قیامت کے متعلق بھی ہے کہ اسی دن میں آئے گی بعض روایات میں. اور بھی اللہ تعالیٰ کے بعض فضل و کرم جو دنیا میں ہوئے ہیں. 10 محرم کی تو یہ فضیلت اس بنیاد پہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ بھی رکھنے کا حکم دیا ہے اور خود بھی رکھا. وہ حکم مستحب ہونے کے درجے میں ہے کہ روزہ رکھنا 10 محرم کو اچھی بات ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تھا اور فرمایا آپ کو کہا گیا, بلکہ اصل حدیث میں یہ آیا کہ آپ سے کہا گیا کہ یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں, تو آپ نے فرمایا کیوں رکھتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا یہودیوں نے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس دن نجات ملی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ, موسیٰ علیہ السلام پہ تو ہمارا حق زیادہ بنتا ہے. تو پھر آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور آپ نے فرمایا اگر اللہ نے زندگی دی تو میں آئندہ سال کو 9 محرم کو بھی ملا لوں گا. تو اس لیے پھر اگلے سال حیات طیبہ نہیں ہوئی تو مگر صحابہ رضی اللہ عنہم رکھتے تھے. تو جس معاشرے میں یہودی روزہ رکھتے ہوں 10 کا, وہاں ہے حکم کے 9 کو بھی ساتھ ملا لیا جائے, بہتر یہی ہے. اور جہاں یہودی نہ ہوں جیسے ہمارے یہاں, تو اگر کوئی صرف 10 کا بھی رکھے گا تو کافی ہے. اسی طرح جہاں یہودیوں کا وہ روزہ رکھتے ہوں وہاں 9 کی بجائے 11 بھی ہو سکتا ہے. مطلب یہ ہے مقصد وہاں پہ کہ یہودیوں سے کسی طرح مسلمان الگ نظر آئیں, اس لیے 2 روزے رکھنے کا ارشاد فرمایا گیا. اور اسی طرح بعض فقہا کے نزدیک ہے یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اس دن کھانا بھی پکانا چاہیے یا اچھا کھانا کھلانا چاہیے, کیونکہ حدیث میں ایک جگہ آیا ہے کہ جو شخص 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پہ یا گھر والوں پہ یا ملنے جلنے والوں کے لیے رزق کی وسعت رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ سال بھر اس کو رزق دیتے رہتے ہیں. بعض محدثین نے اس حدیث سے اختلاف بھی کیا ہے, لیکن اسے فرض واجب کے درجے میں تو نہ سمجھا جائے, ضروری بھی نہ سمجھا جائے. اگر کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے اپنے طور پہ. یہ ہے 10 محرم کی فضیلت. اور باقی جو کام رکے ہونے ہیں اس کے لیے کوئی دعا, تو یہ جو قرآن پاک میں دعا آئی ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل, یہ کثرت سے پڑھنی چاہیے. اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ کثرت سے پڑھنی چاہیے. بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ دونوں جملے 500 مرتبہ روزانہ پڑھنے چاہیے یہاں تک کہ کام ہو جائے. اور اس سے بھی بڑھیا طریقہ, اس سے بھی عمدہ بات وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ 2 نفل پڑھ کے صلاۃ الحاجت کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ دی جائے. سب سے عمدہ طریقہ جو سنت کے مطابق ہے وہ یہ.
اسلام کے پہلے عقیدے کے بارے میں پچھلی نشست میں بات چل رہی تھی اور ہم نے آپ کے سامنے اس کا ایک پہلو رکھا تھا کہ اللہ تعالی کے متعلق توحید میں یہ تصور رہنا چاہیے اور اس پہ ایمان ہونا چاہیے اور بالآخر یہ حال بن جانا چاہیے کہ انسان کا نفع اور نقصان دونوں اللہ کے اختیار اور قبضے میں ہیں، اور جب تک انسان اپنے دل سے اس بات کی گواہی نہیں دیتا اور جب تک ان چیزوں کا اقرار نہیں کرتا، جب اس سے پوچھا جائے کہ یا جب ضرورت پڑے اس وقت تک وہ انسان مسلمان نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں اس ساری بات چیت پر جو پچھلی نشست میں آپ کے سامنے کی گئی تھی، جو اشکال پیش آتا ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے خواب میں یہ چیز دیکھی یا عین کسی موقع پر ان کے شیخ نے، اللہ کے کسی اور نیک بندے نے، کسی اور نے ان کی مدد کر دی، اور ایک یہ کہ جو لوگ اس چیز کو بھی نہیں مانتے وہ اس سے کم درجے میں آ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اگرچہ اس نے اپنے اختیارات کسی کو نہیں دیے اور نفع اور نقصان خدا ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، مگر اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو خدا سے اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ یہ شرک کی ان اقسام میں سے ہے جو پہلی قسم سے کم درجے کی چیز ہے، لیکن ہے بالآخر اس کا بھی نتیجہ شرک اگر یہ عقیدہ صحیح نہ ہو۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ کوئی آدمی دیکھتا ہے کہ وہ کسی مصیبت اور مشکل میں پھنس گیا اور عین موقع پر اس کی خدا کے کسی نیک بندے نے آ کے مدد کر دی، اور کوئی ایسے بزرگ تھے جن کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ آئے کئی صدیوں کے بعد اس کے سامنے اور آ کے انہوں نے کہا کہ یہ مشکل تمہاری اس طرح حل ہو جائے گی، تو ان تمام کی تمام چیزوں کے متعلق اصل حقیقت یہ ہے کہ آدمی کا میلان اور آدمی کی طبع اور انسان کی اندرونی جو کشش ہوتی ہے وہ خدا کے کسی بھی نیک بندے کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی جب مدد کرتے ہیں اپنے بندے کی تو کسی فرشتے کو اسی شخص کی صورت میں بھیج دیتے ہیں تاکہ اسے مزید اطمینان حاصل ہو جائے۔ بس اس کی حقیقت اتنی ہی ہے، اور اسی کے متعلق قرآن پاک میں آیا ہے اس کے برعکس، اور وہ آیا ہے سورہ نحل وغیرہ میں کہ قیامت میں وہ لوگ کہیں گے اللہ تعالی سے کہ اللہ یہ وہ لوگ ہیں، ہؤلائی یہ وہ لوگ ہیں کنا ندعو من دونک کہ ہم تیرے علاوہ ان کی عبادت کرتے رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ فَأَلْقَوْا عَلَيْهِمُ الْقَوْلَ، وہ ان کی بات کو رد کر دیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے رہے، یہ جھوٹ ہے۔ یہ نام لیں گے مختلف بزرگوں کا یا مختلف اللہ کے نیک بندوں کا، قیامت میں جب انہیں دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اللہ یہ بزرگ ہیں، ان کے مزارات پر ہم جاتے رہے اور ان کے مزارات پر جا کر وہ چیزیں وہ رسوم ادا کرتے رہے جو عبادت کہلاتی ہیں، مثلاً سجدے کا کرنا وہ اللہ کا حق ہے اور خدا کے علاوہ کسی کو کرنا، اسی طرح غلاف چڑھانا بیت اللہ کا خدا کے گھر کا حق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا تھا کہ ان سے پہلے ممکن ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی خبر دی کہ ان کے ذریعے یہ بات پہنچی اور آگے تک چلتی آئی ہے۔ خلفائے راشدین اپنے زمانے میں غلاف چڑھاتے رہے ہیں، ہر کوئی تو یہ بزرگوں کی قبروں پر جا کر چادریں چڑھانا یہ اصل میں بیت اللہ کا حق تھا جو دوسری جگہ استعمال کیا گیا۔ اور بھی جتنی عبادت کی چیزیں، اعتکاف کا کرنا اور وقوف جم جانا، کسی جگہ پر بیٹھ جانا، اللہ کے لیے یہ اعتکاف مساجد میں ہوتا تھا، مگر لوگوں نے قبروں کو اس کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ القیاس جتنی بھی چیزیں ہیں تو لوگ قیامت میں کہیں گے کہ اللہ کے تیرے نیک بندے تھے اور ہم ان کی عبادت کرتے رہے،
شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ ولی اللہ صاحب کے بیٹے تھے، ان تک پوری امت متفق چلی آئی ہے، سب کے سب لوگ ان کی عزت اور احترام کرتے رہے ہیں۔ یہ بر صغیر میں جو فرقہ واریت ہے یہ اس کے بعد چلی، وگرنہ شاہ عبد العزیز صاحب تک، شاہ ولی اللہ صاحب کے بیٹوں تک سب لوگ ایک ہی طرح کے تھے۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ ان پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے، سب مانتے ہیں کہ وہ صحیح سمجھدار آدمی تھے، دین کے بہت بڑے عالم تھے۔ شاہ صاحب نے 14ویں پارے کی اس آیت کی تشریح میں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ ان بزرگوں کے بارے میں ہے شاید جن کو لوگ ان کے مرے پیچھے پوچھتے ہیں، یعنی ان کے انتقال کے بعد جب پوچھتے ہیں تو قیامت میں کہیں گے کہ اللہ یہ تیرے نیک بندے ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے رہے، اور وہ کہیں گے یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جو مشکل ترین آیات قرآن پاک کی ان میں سے ایک آیت، کیونکہ وہ عبادت تو وہ کرتے رہے، حتیٰ کہ کوئی ہم سے پوچھے تو ہم بھی کہیں گے کہ پروردگار یہ لوگ ان کی عبادت کرتے رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ہوا کیا، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو پجواتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ ایک آدمی خدا کے علاوہ علیہ باللہ کسی کی عبادت کرتا ہے، وہ خواب میں آ جاتا ہے اسی بزرگ کا نام لے کے، وہ کہتا ہے تم نے بہت اچھا کام کیا اور تمہارے یہ مراسم عبودیت ہم تک پہنچے اور ہم اس سے بڑا خوش ہوئے۔ آدمی صبح اٹھ کے سوچتا ہے اس خواب کو اور کہتا ہے واہ بھائی وہ بزرگ تھے، ان کے خواب میں ملے اور یہ ہوا اور وہ ہوا۔ خواب کا بڑا لمبا قصہ ہے، ہر شخص کا خواب اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ سچ بھی ہو، اور ہر شخص کا خواب رد کیے جانے کے قابل بھی نہیں ہوتا، مگر خواب شریعت پر پرکھے جاتے ہیں، اور شریعت جس چیز کو اس کی نفی کر دے وہ خواب شیطان کی طرف سے مانا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق یہ فرمایا ہے کہ شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا، باقی ان کے علاوہ کسی کی بھی صورت بنا سکتا ہے شیطان، حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا، اس کو بھی علماء نے لکھا ہے کہ فرض کر لو کسی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور ان کے حدیث میں آتا ہے کہ 20 سے کم بال سفید تھے وفات تک، تو کہتے ہیں 20 سے زیادہ بال اس نے دیکھے، تو کیا اس نے انہیں دیکھا؟ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں انہیں نہیں دیکھا، اس نے کچھ اور چیز دیکھ لی ہے، یا اللہ کر کے آج، اور کچھ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں اس نے انہیں دیکھا ہے مگر دیکھنے والے کے اپنے اعمال سامنے آ گئے اور اس نے ان چیزوں کو دیکھا ہے جیسے کوئی چشمہ لگا لیتا ہے، اور وہ رنگین چشمہ جس رنگ کا بھی ہوتا ہے چیزیں ویسے ہی نظر آتی ہیں۔ کسی شخص کے دماغ پر غلبہ ہے کسی چیز کا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گویا علیہ باللہ وہ اسی رنگ میں دیکھے گا۔ مثلاً کسی شخص نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز میں تھے، ایسے لباس میں تھے جو ان کا اصل لباس نہیں ہے، جیسے وہ پینٹ پہنے ہوئے تھے یا جیسے کوئی اور لباس، تو اس شخص کے ذہن میں جو ہے یہ اپنی نظر کی خرابی ہے، وگرنہ اس نے دیکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ یہ شاہ عبد العزیز صاحب وغیرہ کا مسلک ہے اور انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ سب سے اچھی بات جو اب تک سامنے آئی وہ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے۔ حضرت مجدد نے اس کے بعد تیسری قسم بھی لکھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتا رہتا ہے، مدرسے میں پڑھتا ہے یا کسی اور جگہ، یا ان دنوں وہ کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے، صبح سے رات اور رات سے صبح تک ان کی یاد اور تصور میں انہیں رکھتا ہے، تو کبھی کبھی خیال روپ دھار لیتا ہے ان کی صورت مبارکہ کا، تو یہ اپنے خیال کو دیکھتا ہے انہیں نہیں دیکھتا۔ یہ بھی لکھا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو دیکھتا ہے اور وہ اسے کہتے ہیں کہ تم نے ہماری عبادت کی اور سجدہ کیا یا ہماری نیاز پکائی اور بہت اچھا تم نے کیا، تو یہ جو چیز دیکھ رہا ہے اور خواب میں سے تسلی اور تشفی دی جا رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، نہ اس بزرگ کو پتا ہے، بلکہ وہی شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے کہ ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو پجواتا ہے، وہ اسے خواب میں دخل اندازی کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم نے تمہیں عبادت کی، بہت اچھا کیا، یہ بھی خوش ہے اس پہ اور شیطان بھی خوش ہے۔ یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ انہیں تو خبر بھی نہیں تھی بیچاروں کو کہ ان کی قبروں پہ کیا ہوتا رہا اور کیا نہیں ہوتا رہا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ کی توحید میں مانع بنتی ہے۔ پہلا اشکال تو یہی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ ہم نے خواب میں دیکھا، وہ ہماری اس رسم و رواج کو بہت اچھا سمجھ رہے تھے، کہ یہ صاحب قبر جن کے ہم گئے تھے
فلاں کو خواب میں آئے تھے اور انہوں نے کہا چادر چڑھائی تو بہت اچھا کیا، ایسی چیزیں. اور اس سے بھی زیادہ شیطان کبھی کرتا ہے، اور وہ یہ کہ اس عالم مثال میں انسانوں کی صورت میں آ جاتا ہے. جنات انسانوں کی شکل دھار لیتے ہیں، روپ دھار لیتے ہیں، اور انسان دیکھتا ہے اسے، اور وہ یہ ممکن ہے کہ ایک شیطان آئے علیہ باللہ اور وہ آ کر کہے کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی ہوں اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہاری مدد کروں. اور آدمی مشکل میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، وہ اس وقت مدد ان کی سامنے آ جائے. تو اب اس کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک فرشتہ بھیجا تھا، لیکن اس نے شیخ کا نام اس لیے لیا کہ اس کا نام اللہ نے ایسے رکھ دیا ہوگا اس فرشتے کا، اور اس لیے لیا کہ اس آدمی کو حضرت سے طبعاً مناسبت تھی، محبت تھی، حضرت کا نام سن رکھا تھا. اور یا یہ ہے کہ علیہ باللہ وہ شیطان نے کسی صورت میں آ کے اس سے چاہا کہ اس کی عبادت کرے. تو ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں، شیاطین بھی ایسے کرتے ہیں، خدا کی مدد بھی ایسے آ جایا کرتی ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق وہی آ جاتی ہے پھر بات کہ شریعت پر آدمی پرکھ لے کہ میری مدد اگر ہوئی ہے تو اللہ کی جانب سے ہوئی ہے، خدا نے کسی کو بھیج دیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا ہے، کس چیز کو بھیجا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. مگر یہ کہ خدا ہی کی عبادت کی جا سکتی ہے اس بزرگ کی. اس کی مثال آپ کو حدیث میں مل جائے گی. حدیث میں آیا عزا دیوی کے متعلق یہ جو تھی اس کی عبادت عربوں میں کی جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ افرأیتم اللات والعزیٰ، تم نے غور کیا لات اور عزیٰ پر، وہ مناۃ الثالثۃ الاخری، اور وہ تیسرے بت جس کی عبادت کی جاتی ہے منات پر، منات جس کا نام ہے، یہ سب کے سب ان کی اپنی تقسیمیں ہیں. لات اصل میں اللہ کے ایک نیک بندے تھے، اور حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ لتا عربی میں کہتے ہیں گھولنے کو. تو وہ حج کے موسم میں ستو گھول کر لوگوں کو پلایا کرتے تھے، حاجیوں کو. تو جب ان کا انتقال ہو گیا لوگوں نے ان کی قبر کی پرستی شروع کر دی. پھر قبر جب مٹ گئی تو ان کی شکل کا ایک بت بنا دیا. آپ کے لیے یہ سمجھنا آسان ہوگا کیونکہ ان ممالک میں بڑے بڑے لوگ جب مر جاتے ہیں تو پھر ان کی شبیہ بنا دی جاتی ہے، بت بنا دیا جاتا ہے، چوک میں چوراہے میں نصب کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح لات کا انہوں نے بت بنا لیا اور اس کی پرستش انہوں نے شروع کر دی. تو اب کس کو یاد رہا کہ لات کیا تھا کیا نہیں تھا؟ بس وہ پرستش تو اس طرح شروع ہو گئی کہ خدا کے نیک بندے کی ایک شکل بنا لی گئی. اسی طرح علی حضر قیاس عزا جو تھی وہ ایک دیوی تھی. وہ کیا چیز تھی؟ جنات کی قوم میں سے تھی، ایک چڑیل سمجھ لیں آپ، ایک جنی تھی، اور وہ ایک درخت کے نیچے رہتی تھی. اور لوگ اس درخت کی جب پرستش کرتے تھے تو باقاعدہ انہیں آواز آتی تھی نیچے سے کہ تمہاری اس عبادت کو ہم نے قبول کیا یا ایسی چیزیں. تو لوگ تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. اللہ کا احسان ہے کہ اس زمانے میں ایسی آزمائش مسلمانوں پہ نہیں آئی. مقدمہ کسی قبر سے باقاعدہ آواز آنے لگے تو جو بھی تھوڑے بہت خدا کی توحید کے قائل ہیں وہ بھی ادھر ہی چلے جائیں کہ تو قبر سے آواز آتی ہے، بزرگ ایسے اور ایسے ہیں. اور حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پہ سے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور آپ نے فرمایا کہ عزا جو ہے اس درخت کو کاٹ کے آؤ. خالد رضی اللہ عنہ گئے، پھر واپس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ کچھ دیکھا اس میں سے کوئی چیز نکا نہیں. تو آپ نے فرمایا پھر تم نے اسے نہیں کاٹا، جاؤ اسے جڑ سے اکھیڑو. اس سے خالد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جب گیا اسے جڑ سے اکھیڑا تو ایک سیاہ رنگ کی کتیا تھی، وہ بھاگتی ہوئی چلی گئی اور میں حیران تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے. تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا یہ تھی جنات کی قوم میں سے اور یہ وہاں رہتی تھی اور یہی نیچے سے آوازیں لوگوں کو دیا کرتی تھی اور لوگ اس کی پرستش کرتے تھے. ایسے بھی ہوتا ہے. یہ خدا کی توحید میں یہ اس طرح کی چیزیں پیش جب آتی ہیں تو ضعیف اعتقاد کا آدمی وہ کہتا ہے کہ آخر کچھ تو ہے، اس درخت سے آواز آ رہی ہے، ان چیزوں سے آواز آ رہی ہے، یہ چیزیں ہیں. تو اس طرح پہلا شبہ تو یہ پیش آتا ہے لوگوں کو کہ وہ کہتے ہیں خدا کے نیک بندوں کو خواب میں دیکھا یا عالم بیداری میں دیکھا تو ہم ان کی نظر نیاز یہ چیزیں کیسے نہ کریں. اور حقیقت اس کی وہ ہے جو ہم نے آپ سے عرض کی. یہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساری چیزیں لکھی ہیں. ان کے قرآن پاک کا حاشیہ جو ہے وہ بہت جگہوں پہ ایسا توحید کے متعلق واضح اور صاف ہے کہ امت کا ہمیشہ وہ مسلک رہا ہے اور کوئی اس سے اختلاف کر نہیں سکتا. پڑھنا چاہیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ. عیسائیت میں
خود جو گمراہی آئی ہے وہ بھی اس قسم کی چیزوں سے آئی ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حواری جو تھے ان کے وہ خدا کے نیک بندے تھے، مگر آہستہ آہستہ قبر پرستی کا دور ان لوگوں پر آیا. پھر اس کے بعد بت پرستی پال سے شروع ہو گئی اور سینٹ پال نے بت پرستی کو رائج کیا. وہ بھی اسی بنیاد پر تھا جو اور بنیادیں تھیں، ان میں سے ایک یہ بھی بنیاد تھی کہ خدا کے نیک بندے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام علیہ باللہ میں جاتے ہوئے کہہ گئے تھے کہ ایسی چیزیں کرنا. اس توحید کے مسئلے پر دوسرا اشکال جو پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں اچھا جی نفع اور نقصان تو کسی کے قبضے میں نہیں ہے، مگر خدا کے نیک بندے اللہ سے جب چاہیں اپنی بات منوا لیتے ہیں، خدا سے جو چاہیں کرا لیتے ہیں اور خدا تعالیٰ نے انہیں اختیارات دے دیے ہیں. اس قسم کے فکرے لوگ کہتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو لوگ کہنا شروع کریں. اہل مکہ بھی یہی کہتے تھے اور قرآن پاک میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، اور ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے صرف اس وجہ سے کہ ہمیں خدا سے مزید قریب کر دیں گے، اللہ کا قرب انتہا سے حاصل ہوگا. اور اسی طرح وہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ خدا کے یہاں ہماری شفاعت کر دیں گے، سفارش کر دیں گے. جو کام خدا تعالیٰ نہیں مانتا جب ہم اسے کسی بڑی ہستی کا واسطہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ سے وہ ہستی منوا لے گی اس کام کو. یہ دوسری چیز. اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کے وسیلے سے مانگتا ہے، اور ایک پہلو یہ ہے کہ کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ شفاعت اس کو کارگر ثابت ہو جائے گی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی اور ہستی کے ذریعے سے اپنا کام نکلوا لے گا. اصل مسئلہ یہ ہے شفاعت کس حد تک ہے اور قرآن پاک نے اس کی کیا تفصیل بیان کی ہے. اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے. یہ سارا مسئلہ دو لفظوں میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ جتنے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا کسی ہماری